اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیگر حاکم اور ابو نعیم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لازم پکڑ لو گائے کا دودھ پینا، کیونکہ وہ شفا ہے، اس میں دوا ہے، اور گائے کا گھی اس کے لیے بھی وہ شفا ہے۔ اس کے گوشت سے بچو کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ کلونجی، شہد وغیرہ میں شفا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلونجی میں، پچھنوں میں، شہد میں اور آسمان کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ غدہ گلے پھڑنا۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، یعنی بیمار آدمی استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ ردی الکمیوس، دیر ہضم اور مولد خون فاسد ہے۔ لیکن اگر گائے کا گھی ڈال کر پکایا جائے تو کافی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے۔ گائے کے گوشت کو اپنے اوپر مطلقاً حرام قرار دے لینا سخت منع ہے اور شریعت مطہرہ کی مخالفت ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے، آپ علیہ السلام نے بنا ہوا بچھڑا مہمانوں کی خدمت میں پیش فرمایا تھا۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کی طرف گائے کو ذبح کرنا اور تقسیم فرمانا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر گائے کا گوشت مطلقاً غیر پسندیدہ ہوتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ذبح فرما کر تقسیم نہ فرماتے، اور نہ ہی اسلام میں گائے کی قربانی جائز ہوتی، لہٰذا یہ ممانعت تنزیہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک بچہ دیکھا جس کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عرض کیا، اس بچے کو مرض غدہ ہے، اس کے سر میں درد بھی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم عورتوں پر، تم لوگ اپنی اولاد کو اس طرح ہلاک نہ کیا کرو، یعنی بچے کے حلق کو اس طرح نہ دبایا کرو کہ وہ اس حالت کو پہنچ جائیں۔ اور فرمایا، جس کے بچے کو یہ مرض ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا ساکت بحری لے کر اس کو پانی میں حل کر کے ناک میں ٹپکائے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ علاج اس بچے کی ماں کو بتایا تو اس علاج سے وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ۔ استسقاء کے لیے آپریشن جراحت۔ استسقاء کا علاج صفحہ نمبر 234 پر درج ہو چکا ہے، مگر ضروری نہیں یہ ہر مرض کے لیے ایک علاج کارگر ہو، بلکہ بعض اوقات مرض کی نوعیت کے پیش نظر علاج تبدیل ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ عظیم، جیسا کہ صفحہ مذکورہ کے لیے حاشیہ میں درج ہے، استسقاء کی مختلف قسمیں ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ علاج جراحت دوسری قسم کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء کے مریض کے متعلق اس کا علاج کرنے والے طبیب سے فرمایا کہ وہ مریض کے پیٹ کا آپریشن کرے، یعنی شگاف ڈال دے۔ پیپ زدہ ورم کا آپریشن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور خواجہ کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا۔ اس بیمار کی کمر پر ورم تھا، وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ورم میں پیپ پڑ چکی ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے اس ورم کا آپریشن کر دو۔ چنانچہ میں نے اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اس ورم میں شگاف دے دیا۔ طب جراحت۔ واضح رہے کہ آپریشن کرنا اور پھوڑے یا ورم کے متعلق یہ جاننا کہ کیا یہ آپریشن کے قابل ہے بھی یا نہیں، یہ کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود ہی سب کچھ کر لیتے، لیکن انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، اس مریض کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اور خواجہ کونین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے کسی سے نہ فرمایا بلکہ اس میں شگاف دے دو، بلکہ سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو حکم دیا، یا علی تم آپریشن کرو، اور خود سرور عالم شفیع العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگرانی فرمائی۔ ان تمام سے پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جسے بھی ایک یا دو نسخے یاد ہوں، وہ اپنے آپ کو طبیب حاذق سمجھ کر خواہ لوگوں کی جان سے نہ کھیلے، بلکہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو قبول لے۔
یعنی جس شخص نے علاج کیا حالانکہ اس سے قبل وہ علم طب سے واقف نہ تھا تو نقصان کی صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا۔ سنہ ابن دود نسائی۔ اس جگہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ماہر طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کھلی چھٹی ہے، ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ایسے نہیں۔ اگر انہوں نے دانستہ طور پر لاپرواہی کی اور کسی کو غلط دوائی دی یا نقصان پہنچا تو عند اللہ وہ مجرم ہے، اور اگر ایسے میں کسی کی جان جاتی رہی تو وہ قاتل بھی ہے۔ اور خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر جان کے بدلے کے یا بغیر زمین میں فساد ختم کرنے کے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اگر تمام حاکم کسی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دے یا کسی فسادی مثلاً ڈاکو اور باغی وغیرہ کو قتل کر دے تو جذبات ہیں، لیکن اگر ویسے ہی قتل کر دیا تو گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ دوسری جگہ قتل مسلم کے سلسلے میں اشارہ ہوا۔ ترجمہ: اور جو کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہوئی ایسے شخص پر، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر غیر محتاط معالج، خواہ وہ عطائی ہو یا مستند، ہر وہ شخص جو جعلی دوائی تیار کرتا ہے یا فروخت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو اشیاء خوردنی میں ملاوٹ کر کے بیماریوں میں اضافہ اور قتل انسانیت کا باعث بنتا ہے، ہر وہ شخص جو ان کا معاون ہے، اپنا انجام دیکھ لے، اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوق بھی کسی ایمان والے کے قتل پر متفق ہو جائے، یعنی قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی قتل مومن عند اللہ بہت ہی بری بات ہے۔ مٹی کھانا خودکشی ہے۔ امت مرحومہ کے غمخوار آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ہر اس چیز سے منع فرما دیا جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مٹی کھاتا ہے گویا خودکشی کرتا ہے۔ طبرانی کتاب الطب النبوی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی نہ کھایا کرو کیونکہ اس میں 3 بڑے نقصانات ہیں، ایک یہ کہ ہمیشہ کی بیماری ہے، دوسرا اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس سے انسان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ لقوہ۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محرس بن معاد یقرب ایک وفد کے دوران ساتھ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، واپس جانے کے بعد ان کو لقوہ ہو گیا۔ دوسرا وفد آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار عرب کو لقوہ ہو گیا ہے، اس کی دوا ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوئی گرم کر کے آنکھ کے پپوٹے پر پھیر دو، اسی میں شفا ہے، یہ علاج مخرص کا کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ خصائص الکبریٰ۔ تنبیہ: کوئی ناڑی شخص یہ علاج اپنی مرضی سے کرنا شروع نہ کر دے کہ خدا نخواستہ وہ اپنی غلطی سے نقصان کی صورت میں میرے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرے، بلکہ کسی دانا طبیب سے یہ علاج کروائے۔ اگرچہ رنگ کا زرد ہونا تو خود بیماری تو نہیں، مگر کسی نہ کسی دوسری بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ عموماً جگر میں نقص کی وجہ سے جب خون کم پیدا ہوتا ہے تو خون میں سرخ ذرات کی کمی ہو جاتی ہے تو چہرے پر زردی چھا جاتی ہے۔ مرض یرقان اور زیادتی صفرا کی وجہ سے بھی چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ یہاں جس زردی کا ذکر ہے وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہے، کیونکہ مٹی کھانے سے معدے کے ساتھ ساتھ جگر کے فوار میں بھی زبردست نقص واقع ہو جاتا ہے اور پورا خون پیدا نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس سے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، میری ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلے بلاگ میں ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 5 باب نمبر 5 جواہر پارے پڑھیں گے، جمعرات کو ناخن تراشنے کا فائدہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔